رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوتی جا رہی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں تنہائی کی طرف مائل ہو رہے اور طبیعت میں بے چینی، اضطراب، بے سکونی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا، ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ میرے دادا جان حضرت عبد المطلب عبادت کی غرض سے کس جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں؟ تو آپ کے چچا جان نے کہا یا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضرت عبد المطلب جس جگہ کا انتخاب فرماتے وہ غار حرا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے بھی مجھے پانی اور کھانا وغیرہ جو خشک کھانا اس کا انتظام کر دو، میں غار حرا جا رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن اعتکاف فرماتے، وہاں رہتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طبیعت میں بے چینی، اضطرابی، لیکن جیسے ہی میں غار حرا پہنچا زیست کا، جینے کا مزہ پایا، وہ میری بے چینی، بے سکونی ختم ہو گئی. وہاں مجھے ایسا لطف ہوا کہ زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی وہاں اعتکاف فرماتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرمانے لگے. کئی دن وہاں رہتے، پھر گھر آ جاتے، پھر چلے جاتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال آ گیا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے. اسی دوران کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، رخ انور پیچھے کیا بھی دیکھوں کون ہے تو نظر ہی کو نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آواز دی، سلام کیا اور سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنانے کا وقت آ چکا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اقرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. دوسری مرتبہ پھر دبایا اور پھر کہا اقرا پڑھیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. تیسری مرتبہ پھر دبایا، پھر کہا اقرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر یہ آیات مبارکہ تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر وہ بھی پڑھتے جا رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی. آپ فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے. جب گھر میں تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپاہٹ دیکھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے بستر وغیرہ ڈالے. کچھ دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان الفاظ میں تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ آپ بے کسوں کے والی ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں،
مظلوموں کے ساتھی ہیں، آپ صادق و امین ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے گا، ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ایک غیر معمولی ہستی ہے۔ فرماتی ہیں اگلا دن آیا، میں اپنی تسلی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل جو عیسائی مبلغ تھا، تورات زبور انجیل کا بہت بڑا عالم، بوڑھا ہو چکا ہے، نبینا ہو چکا ہے، فرماتی ہے میں ان کے پاس لے گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا ورقہ بن نوفل کو۔ ورقہ بن نوفل نے وہ واقعہ غور سے سنا، غار حراء والا واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل اسے ہی کہنے لگا کہ بھتیجے تمہیں مبارک ہو، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تمہیں مبارک ہو، تم ہی وہ نبی آخر الزمان ہو جس کا ذکر تورات زبور انجیل میں ہے، تم ہی وہ نبی آخر الزمان ہو جس کا انتظار شدت سے دنیا کو ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب وہاں سے چلنے لگے تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہے بھتیجے رک جائیے، اگر میری زندگی نے وفا کی، میری عمر نے وفا کی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگر میری زندگی میری عمر نے وفا نہ کیا تو پھر ابھی سے معذرت۔ اور پھر کہا ہے بھتیجے وہ وقت آئے گا جب تمہاری قوم تمہیں وطن سے نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا میری قوم مجھے وطن سے نکالے گی؟ فرمایا ہاں، تمہیں جو منصب ملا ہے، تم جو اعلان کرنے جا رہے ہو، یہ اعلان جس نے بھی کیا اسے وطن سے نکالا گیا۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہاں سے بات پھر اگلے جمعے شروع کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تک کے یہ حالات و واقعات